کے طالب علم تشریف لاتے ہیں جناب حافظ عاصم اشرف صاحب، وہ آئیں اپنے مخصوص انداز میں تقریر کریں۔ ماشاءاللہ قاری عبدالقیوم ہاشمی صاحب حفظ بھی کروا رہے ہیں، بچوں کو نعتیہ کلام بھی یاد کروا رہے ہیں اور تقریر بھی یاد کروا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ تو تشریف لاتے ہیں جناب حافظ عاصم اشرف صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم، سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی، سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی، فلاح کائنات ہے سیرت رسول کی، بنجر دلوں کو اپنے سراب کر دیا، ایک چشمہ صفات ہے سیرت رسول کی۔ معزز سامعین اور محترم اساتذہ کرام، آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر شخص کی زندگی تین ادوار پر ہوا کرتی ہے، بچپن، جوانی اور بڑھاپا، لیکن میرے محبوب پیغمبر ساقی کوثر، شافی محشر، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ مبارکہ کا آغاز بھی عجیب ہے، اختتام بھی عجیب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آغاز عالم رواح کی طرح ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آغاز، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اختتام عالم حشر و نشر پر ہوا کرتا ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں، امیر المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس ایک آنے والا آیا، آ کے کہتا ہے کہ اماں جان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں تو بتلا دیجیے گا۔ اماں جان فرماتی ہیں کیا نہ خلقہ القرآن، سارا قرآن میں نبی کا اخلاق تو ہے۔ جناب صدر، ایک وہ سیرت ہے جو انبیاء علیہ السلام بیان کرتے ہیں، ایک وہ سیرت ہے جو اولیاء بیان کرتے ہیں، ایک وہ سیرت ہے جو اصفیاء و اتقیاء بیان کرتے ہیں، ایک وہ سیرت ہے جو عالم اور خطیب بیان کرتے ہیں، ایک وہ سیرت ہے جو پیر و کتب بیان کرتے ہیں۔ قربان جاؤں، ایک وہ سیرت ہے جو عرش والا اپنی زبان مبارک سے بیان فرماتا ہے۔ ہماری زبان میں اتنی تاثیر کہاں جتنی تاثیر قرآن میں ہے۔ زندگیاں بیت گئی اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں بیت گئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اصحاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ جناب صدر، میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روح انور کے بارے میں تو بتلا۔ قرآن کہتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء۔ میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار اقدس کے بارے میں تو بتلا۔ قرآن کہتا ہے والضحیٰ۔ میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کے بارے میں تو بتلا۔ قرآن کہتا ہے واللیل اذا یغشی۔ میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کے بارے میں تو بتلا۔ قرآن کہتا ہے عبس وتولی۔ میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کے بارے میں تو بتلا۔ قرآن کہتا ہے یاسین والقرآن الحکیم۔ میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے بارے میں تو بتلا۔ قرآن کہتا ہے الم نجعل لہ عینین۔ میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے بارے میں تو بتلا۔ قرآن کہتا ہے لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر کے بارے میں تو بتلا۔ قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک۔ میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد کے بارے میں تو بتلا۔ قرآن کہتا ہے لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین۔ میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے بارے میں تو بتلا۔ قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار کے بارے میں تو بتلا۔ قرآن کہتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جان سارے کے بارے میں تو بتلا۔ قرآن کہتا ہے والذین آمنوا معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں تو بتلا۔ قرآن کہتا
کہتا ہے یا ایھا المزمل، میں نے قرآن سے پوچھا، قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تبلیغ کے بارے میں تو بتلا، قرآن کہتا ہے یا ایھا المدثر، میں نے قرآن سے پوچھا، قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں تو بتلا، قرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ فِي خُلُقٍ عَظِيمٍ، میں نے قرآن سے پوچھا، قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میں نے قرآن سے پوچھا، قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کے بارے میں تو بتلا، قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں نے قرآن سے پوچھا، قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے بارے میں تو بتلا، قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، جو فلسفیوں سے کل نہ سکا اور نقطہ داروں سے حل نہ ہوا، جو فلسفیوں سے کل نہ سکا اور نقطہ داروں سے حل نہ ہوا، قرآن سے ایک کملی والے نے بتلا دیا اچھا انسان ہوں میں، وَمَا تُوفِيقِ إِلَّا بِاللَّهِ۔ ماشاءاللہ، سب مل کر بول ماشاءاللہ۔